ہم لوگوں نے نماز کے تعلق سے پڑھا تھا کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن آج جو ہم پڑھنے والے ہیں جس ٹاپک پہ، وہ اول وقت نماز کے فضائل انشاءاللہ کہ اول وقت نماز کی کیا فضائل ہیں اور نماز نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے، اور جماعت کے فضائل اپنے محارم کو ہم ترغیب دیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں اول وقت جو نماز ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اول اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، افضل عمل کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھنا۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے، سمجھ رہے؟ تو اول وقت نماز پڑھنا، اور روایتوں میں یعنی نماز کا انتظار کرنا ہے نا، اول وقت نماز پڑھیں، اس کے انتظار میں رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 8 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس میں سے ایک وہ شخص جو نماز کے وقت آنے سے پہلے نماز کا انتظار کرے، وہ روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ عرش کا سایہ کیا چیز ہے؟ ہاں، کہ عرش کا سایہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ روز قیامت جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ہمہ ہمی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی بے چین گھبرا رہا ہوگا، ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا نا ساتھیوں۔ وہ وقت ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو عرش کا سایہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ واقعی میں ہم سوچتے ہیں اگر کسی اگزام کے بارے میں دنیا میں، ہاں، تو اگر کوئی بچہ 10ویں کا بورڈ کا پیپر دے رہا ہے، فائنل دے رہا ہے، کوئی ایسا اگزام دے رہا ہے کہ اس کے فیل اور پاس پہ اس کا آگے کا کریئر رکا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسے اس کے جس دن رزلٹ ہوتا ہے تو اس کا حال ہوتا ہے، نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، پہلے مجھے رزلٹ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس کو کھایا بھی نہیں جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کھایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا رزلٹ ہے، ایک بار انسان فیل ہو گیا نا، چانس ہے، موقع ہے، لیکن قیامت کے دن ایسی گھبراہٹ ہوگی سامنے والے کے اوپر کہ یا اللہ کیا معلوم کیا معاملہ ہے میرے ساتھ، یا اللہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں کہ میں پاس بھی ہوں گا کہ نہیں پاس ہوں گا، سمجھ رہے؟ قیامت کے وقت ایسا عالم ہوگا کہ انسان گھبرا رہا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کی گھبراہٹ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسا گھبراہٹ انسان پر طاری ہوگی، سمجھ رہے؟ ایسے وقت میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو سکون سے کھڑے ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی اور ان کا دل مطمئن ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کسے ملے گا وہ عرش کا سایہ؟ جانتے ہو؟ جو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کا انتظار کرے۔ ہاں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر عورتوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے یہ بنا لیں، پہلے یہ کر لیں، پہلے کپڑے دھل لیں، کبھی پہلے یہ وہ کر لیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ظہر کی نماز 3 بج رہا ہے، 3:30 بج رہا ہے، ظہر ہو رہی ہے، 2:30 بج رہا ہے، ظہر ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کی بجائے ہم یوں کرتے کہ وضو بنا کر ہم فارغ ہو جاتے اور اذان کا انتظار کرتے ہوئے کام میں لگے ہوتے، اور جیسے ہی اذان ہوئی ہم نے اپنے گیس کو سلو کر دیا یا اپنے گیس کو بند کر دیا، یا اپنے وقت سے اذان کے، ہم کو پتہ ہے کہ بھی اتنے وقت تک اذان ہوگی، تو اس اعتبار سے ہم نے روٹیاں وغیرہ بنا کر فارغ ہو گئے کہ بھی اذان ہونے والی ہے، ہمیں پہلا اول وقت نماز پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے مجھے وہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کے بڑے فائدے ہیں، ایمانی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی۔ تو ہم نے نماز کا انتظار کیا تو بتا اللہ کو خوشی نہیں ہوگی؟ اللہ بھی اپنے بندے کو دیکھ کے نہیں مسکرائے کہ یہ تو میرا پیارا بندہ ہے، مجھ سے ملاقات کے لیے ایسا منتظر ہے۔ نماز پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ کہا نا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم اللہ سے بات کرو تو تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور تمہارا جی چاہتا ہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن لے کر کھول کر قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں، ہمارا 15 منٹ آگے پیچھے ہونے سے، 20 منٹ آگے پیچھے ہونے سے کوئی کوئی آفت تو نہیں پڑ جائے گی، بلکہ نماز کی اہمیت دینے کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت ہوگی۔
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لیکن نماز کو ہم ڈیلے کرتے جائیں گے، وقت کو تاخیر کرتے جائیں گے، تاخیر سے پڑھتے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ کام میں بھی برکت نہیں ہوگی، دل الجھن اور پریشانی میں ہوگا، اور پھر نماز تو پھر ہمہ ہمی میں نماز ہوگی، آدھی ادھوری، جلدی سلدی، تھکن سے چور نماز ہوگی. تو پھر ایسی نماز کیا فائدے کی؟ منہ پہ نہیں مار دی جائے گی ایسی نماز. ہاں، تو ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی فکر کرنا ہے ساتھیوں. بڑی فضیلت ہے اول وقت نماز پڑھنے کی. اس کے علاوہ جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کی کیا وعید ہے؟ ہاں، اس سے پہلے بھی تو ہم نے سنا تھا نا، نماز کو چھوڑنے کی کتنی وعید ہے. رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، صلح کا نور چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. بڑی نحوستیں ہیں نماز نہ پڑھنے کی، بڑی نحوستیں ہیں. بلکہ ایک مرتبہ تو ایک واقعہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ حضرت میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی، کماتا ہوں. حالانکہ وہ نماز پڑھتا تھا. کہا حضرت برکت نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹنگا دو، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو. تو کہا کہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا تو کچھ دن کے بعد دیکھا کہ اللہ کا فضل ہے، برکت ہی مال میں برکت ہے، رزق میں فراوانی ہے. تو کہا کہ حضرت پردہ ڈالنے آپ نے کہا، ایسی کیا بات تھی؟ تو کہا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے روز بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نحوست ایسی تھی کہ اللہ نے رزق کی برکت روک لی. اللہ اکبر. سمجھ رہے بے نمازی کی کتنی نحوست ہے، کتنی نحوست ہے. یعنی ایک مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب سوچیں اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں یا نماز میں کمی بیشی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کس سطح پر جا رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کس درجہ ہم نیچے کو جا رہے ہیں. اور اگر ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، نماز کی پابندی کوئی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ہمیں فکر بھی کوئی نہیں. ہم نے ایک آدھ بار بول دیا بیٹا نماز پڑھا کرو بس، اور ہم خود پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں 5ویں میں تو ہے، ابھی 4تھی میں تو ہے، ابھی 3ری میں تو نہ. ان کی فکر کرے نماز کی، بہت زیادہ فکر کرے. بلکہ ہم اپنے محارم کے لیے بھی، ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کے اندر نماز کا ذوق بہت کم ہوتا ہے عورتوں کی بنسبت. تو اگر ہمارے گھر کے مرد نماز نہیں پڑھتے یا جمعہ پڑھتے ہیں یا چھوڑ پکڑ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے روئے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے، یا اللہ یا اللہ عافیت کے ساتھ جو ہے میرے گھر کے مردوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ عافیت کے ساتھ میرے گھر کے مردوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم ان کے لیے روئیں اور مانگیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے کہ اللہ عافیت کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائیے. بہت ضروری ہے. دیکھو اگر ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے نا، ہم اللہ کو مناتے ہیں، یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ فلاں چیز چاہیے، یا اللہ مال کی بے برکتی ہے، مال چاہیے، رزق میں کمی ہے، رزق چاہیے، اولاد نافرمان ہے، یا اللہ فرمانبردار بنا دیجیے، یا اللہ شوہر کی طبیعت صحیح کر دیجیے. کیسے اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں. لیکن اگر ہماری اولاد، ہمارا شوہر، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ کے سامنے آنسو ہی نہ بہے. کتنی خراب بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے. یعنی ہمیں صدمہ ہو جائے دل کے اندر ہمارے کہ اللہ میرے اپنے نماز نہیں پڑھ رہے، یا اللہ کتنی بڑی نحوست ہے. اللہ ایسا نہیں کہ ہم ان کو چلائیں، ان کے سامنے غصہ کریں کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، نحوست ہے، شوہر کے سامنے، بچوں بڑے جوان، بلکہ ان کو پیار سے سمجھائیں. نہیں سمجھ رہے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگے، پیار سے کہیں بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، بڑی بے برکتی ہے بیٹا نماز کی. آج تو ہم نے تعلیم میں سنا ہے کہ بے نمازی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. بیٹا آپ نماز پڑھو گے، آپ کے رزق میں برکت ہے نا، اللہ نورانی بنا دیں گے بیٹا دل کو. بچوں کو سمجھائیں حدیث کے ذریعے، واقعات کے ذریعے. شوہر اچھے موڈ میں ہو، مزاج میں ہو، شوہر کو سمجھائیں کہ نماز پڑھا کیجیے، اللہ روٹھ جائیں گے ورنہ، اللہ ناراض ہو جائیں گے ورنہ. اس طرح سے سمجھائیں، ہم منائیں اپنے شوہر کو، سمجھائیں. نہیں سمجھ رہے، غصہ کر رہے،
ایسا اوقات ہوتا ہے کسی کے مزاج میں، ہم پیار سے بھی بولتے ہیں نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں بھائی اپنی دیکھیے اپنی پڑھیے. بعض عورتیں کہتی ہیں ایسا آ کے کہ آپ ہمارے شوہر تو ہمیں یوں کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کو منائیں. یا اللہ، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ میرے شوہر سے راضی ہو جائیے، یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے مجھے بھی میرے شوہر کو بھی. یا اللہ ہماری نماز میں اخلاص پیدا کر دیجیے. منائیں اللہ کو، اللہ کو. یا اللہ بے شک آپ ہی ہیں جو ہمارے دلوں کو بدل سکتے ہیں. اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ایماندار بنائیے. تو ہم روئیں اپنے گھر والوں کے لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ پاک اللہ کو منائیں. یا اللہ مان جائیے نا. یا اللہ میرے بچے کو، یا اللہ میرے شوہر کو، میرے والد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ نماز چھوڑنے کی کتنی بڑی نحوست ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نہیں سمجھ رہے. اللہ پاک آج آپ نے مجھے سمجھایا ہے، یا اللہ عافیت سے انہیں بھی سمجھا دیجیے نا. یا اللہ ان کے دل میں اپنا خوف عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے. اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کو منائیں اس بات پر. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس چیز کی محنت کریں. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت. اگر ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے شوہر نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو انہیں بتائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے اگر مجھے تمہارے گھر کی بچوں اور بیوی کا خطرہ نہ ہوتا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں میں جن کے مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان گھروں میں آگ لگا دوں. کتنی بڑی بات کہنے والے کون ہیں؟ رب رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کتنا نرم تھا، کتنے رحم دل تھے، کیسے درگزر کرنے والے، کیسے معاف کرنے والے، کیسے نبھانے والے. ہاں کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، اس کو پسند نہیں کیا. لیکن نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں مرد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی سوچنے والی بات ہے ساتھی، کتنی اہمیت ہے جماعت کی. ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور ایک وہ نماز جو بغیر جماعت کی پڑھی جاتی ہے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز. بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے گھر میں 2-4 مرد ہیں، 4-5 مرد ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو گھر میں ہی جماعت بنا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں جماعت میں جتنے لوگ ہوں گے اتنا افضل ہے نا. 2 کی جماعت 2 سے 3 افضل، 3 سے 4 افضل، 4 سے 5 افضل، یعنی جتنی تمہاری جماعت جتنے لوگ ہوں گے اتنا افضل. تو مسجد تو خدا کا گھر ہے نا، ہمیں چل کے جانا ہوگا. ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ مجھے واقعہ کچھ اس پکا یاد نہیں ہے لیکن جو تھوڑا بہت یاد ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی اللہ میرا گھر بہت دور ہے، مطلب مسجد سے دور ہے، مجھے چل کے آنا پڑتا ہے، تو میرا خیال ایسا ہے کہ میں مسجد کے قریب ہی گھر خرید لوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جتنا قدم مسجد تک چل کر آتے ہو اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تم جتنے قدم چل کر آتے ہو اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں تو انشاءاللہ ہم سب اس چیز کی فکر کریں. نماز کو پابندی سے وقت پر پڑھیں ہم عورتیں، جیسے ہی اذان ہو کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ آج ابھی اسی مجلس میں ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ اللہ ہم وقت پر نماز پڑھیں گے. اذان ہوتے ساتھ مصلی بچھا دیں گے. اللہ ہم نماز کے انتظار میں رہیں گے، ہے نا، تاکہ اللہ بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میری بندی میرے سامنے کھڑی ہو گئی. سستی کاہلی سے بچیں گے، اللہ وقت میں برکت دیں گے، دل کو سکون اور اطمینان ہوگا. واللہ کہتی ہوں نماز پڑھنے سے اور وقت پر نماز پڑھنے سے جو اطمینان اور سکون اللہ دیتے ہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہے. جب انسان کی وقت پر نماز ہوتی ہے، پابندی سے نماز ہوتی ہے تو دل میں تسلی اور سکون ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا فضل، آپ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی. اگر آپ مجھے توفیق نہ دیتے تو میں کیسے کھڑی ہوتی. آج تو موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے ہمیں کاہل بنا دیا، ہماری ایمان کو کمزور کر دیا. ہم اتنا اس میں لگ گئے کہ سستی اور کاہلی سے کام لینے لگے.
لیکن اللہ اس کے باوجود بھی دنیا ہے، دنیا اس کے سامنے، ہم دنیا اور نفس اور شیطان تینوں ہمارے طرف ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس کے باوجود آپ نے نماز کی توفیق دی. یہ آپ کا فضل نہیں ہے؟ ہاں، یہ آپ کا احسان نہیں ہے؟ کوشش کریں فجر میں اول وقت اٹھنے کی فکر کریں، بلکہ اذان سے 20-25 منٹ پہلے اٹھنے کی فکر کریں تاکہ ہماری تہجد بھی ادا ہو جائے، ہماری فجر بھی اول وقت ادا ہو جائے. اور تہجد پڑھنے سے جو دل میں بشاشت ہوتی ہے نا، روح کے اندر بشاشت ہوتی ہے. یہ اسلام میں تو تہجد کی فضیلت ہے ہی، لیکن سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے. سمجھ رہے؟ سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے، جو انسان تہجد میں اٹھتا ہے وہ بشاشت اس کے پاس ہوتی ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. تہجد میں اٹھیں، نماز کی پابندی کرے، فجر اول وقت ہو جائے. یا اللہ ہم آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے، آپ سے دور ہو کر کیا ملے گا اللہ؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے نا. کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. ہاں، نماز نہ پڑھی تو مال کی برکت بھی ختم، سکون ختم، اور جو نقصان نماز چھوڑنے کا ہے وہ الگ ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو بھی حالات اور آزمائش آتے ہیں، لیکن انسان اس میں سٹیبل ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اطمینان اور سکون دیتے ہیں، اور اس اطمینان اور سکون کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اس مرحلے سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے عافیت کے ساتھ باہر نکالتے ہیں، اور پھر اچھے دن اس کے لاتے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ برکتیں ہوتی ہیں نماز کی. لیکن نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اللہ سے دور، ہاں، دین سے دور، اللہ سے دور، سکون ختم، چین ختم. تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں نماز کی، اور نہ پڑھے تو ان کے لیے اللہ کے سامنے. آج سے ہمارا سبق ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، کہ اللہ انہیں، مجھے اور انہیں سچا پکا نمازی بنا دیجیے. اور اگر آپ کے گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کر کہ اللہ ہماری نماز کو عافیت کے ساتھ معراج بنا دیجیے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ ہمارا سبق ہے. آج سے ہم اس سبق کو 1 ہفتے تک اس سبق پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی. پھر دیکھو کیسے اللہ نمازی نہیں بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے اپنوں کو، کیسے اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ ان کے دل کو نرم نہیں کریں گے، اور ہماری نماز کو اور ان کی نماز کو معراج نہیں بنائیں گے. ہم مانگیں گے انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی. یہ ہمارا سبق ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.